بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر نصیب فرمائے۔ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے، اور اس کلام کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کتاب کے الفاظ کو یاد رکھنا اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامرانی کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک چونکہ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے روزہ اور تراویح کی دو اہم عبادتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دو اہم عبادتیں تراویح اور روزے رکھنا، یہ دو اہم عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور چونکہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور غیر تراویح کے اندر انسان کثرت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جو مناسبت انسان کو قرآن کریم کے ساتھ ہوتی ہے تو دوسرے مہینوں کے اندر انسان کو قرآن کریم کے ساتھ اتنی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی مناسبت کے پیش نظر اگر عوام کو قرآن کریم کا مکمل خلاصہ عوام کے سامنے رکھا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کو پیش کیا جائے، تو بہت کم وقت کے اندر قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ عام لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے بھی قرآن کریم کا مکمل خلاصہ بیان کرنے کا قصد کیا ہے۔ پورے مہینے کے اندر قرآن کریم کا جو ہے خلاصہ بیان کیا جائے گا، ہر دن ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، تاکہ بہت کم وقت کے اندر، بہت مختصر وقت کے اندر قرآن کریم کے مضامین ہم سمجھ سکیں، ہمیں معلوم ہو جائیں۔ تو ہر دن ہمارا ایک پارہ ہوگا اور اس کے اندر بیان کیا جائے گا خلاصہ کلام کو۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ سننا اور سنانا قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس سننے اور سنانے کو اور اس کے بیٹھنے کو جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کا جو مجموعہ ہے یہ قرآن کریم کہلاتا ہے، اور سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ یہ فتحن سے نکلا ہے، اور فتحن کے معنی ہوتے ہیں کھولنا۔ فتحن عربی میں کہتے ہیں کھولنا، تو اس لیے قرآن کریم کی جو یہ سورت ہے سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے چونکہ اس سے قرآن کریم کو کھولا گیا ہے، قرآن کریم کا آغاز کیا گیا ہے، قرآن کریم کی شروعات کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کتنے مضامین کو؟ 6 مضامین کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 1 توحید کو، نمبر 2 رسالت کو، اور اسی طرح
نمبر 3 قیامت کو، اور نمبر 4 احکامات کو، اور نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ کتنے مضامین کو؟ 6 مضامین کو۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، اور نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان 6 مضامین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ پوری سورہ فاتحہ کے اندر ان 6 مضامین کا خلاصہ بیان فرما دیا اللہ رب العزت نے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے توحید کو بیان کیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا، اور مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان فرمایا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے رسالت کو اور ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر اخیر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ تو 6 مضامین جو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا خلاصہ اور نچوڑ بیان فرما دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ استعمال فرمایا، کیا؟ الذین انعمت علیہم۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال فرمائے، نمبر 1 مغضوب، اور نمبر 2 ضال۔ مغضوب کس کو کہتے ہیں اور ضال کس کو کہتے ہیں؟ مغضوب کہتے ہیں اس شخص کو جو ضد، حسد اور تکبر کی بنا پر ایمان قبول نہ کرے، اللہ کو نہ مانے۔ حسد، تکبر، بغض اور عناد کی وجہ سے جو اللہ کو نہ مانے اس کو کہتے ہیں مغضوب۔ اور جو لا علمی، جہالت، علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو نہ مانے اس کو کہتے ہیں ضال۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر، خلاصہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ جو ہے نام ہے سورت کا، اور سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر آگے چل کر کے ایک گائے کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس لفظ کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ لگ بھگ 3.5 پاروں پر مشتمل ہے، 2.5 پاروں پر، غلط ہو گیا، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا والا پارہ ہے اس کے اندر کیا مضامین ہیں، کن مضامین کو بیان کیا گیا ہے، پہلے مختصراً ہم ان کو سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات، اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے منافقین کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو بیان کیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا، اور انعامات خداوندی کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہاروت اور ماروت کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ کامیابی وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اخیر میں ملت ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیمی کی اتباع اور صحابہ کرام کا معیار حق ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے ایمان والوں کی صفات؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بن دیکھے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔
پہلی صفت کہ اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے مما رزقناہم جو ہم نے ان کو دی ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے جو ان کو دیا ہے، مال اور دولت جو دی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور کیا کرتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے کہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان تمام کو مانتے ہیں، ان تمام پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون اور ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور پہلی قرآن کو بھی مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور پھر آخرت کے دن پر بھی کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے منافقین کی صفتیں؟ فرمائے منافقین وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں آمن یقول آمنا باللہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وبالآخرۃ وما ہم بمؤمنین وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کام کیا ان کے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں اور دل کی بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، مرض ہے، بیماریاں ان کے دلوں میں، اور حسد اور تکبر کرتے ہیں اور حرص کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے احکام اور ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ جب وہ منافقوں میں جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ منافقین کا تذکرہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو بیان کیا۔ کہاں سے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور یاد کرو اس موقع پر، اس وقت کو جب اللہ نے کہا فرشتوں سے إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر اپنا نائب، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها کہ آپ زمین میں ایسے انسان کو بنا رہے ہیں جو زمین کے اندر کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو یہاں سے آگے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون یہاں سے آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ بقرہ کے اندر اکثر جو ذکر ہے وہ یہودیوں کا ہی ہے۔ تو یہاں سے آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے پر اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات فرمائے تھے اس کا تذکرہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اوفی بعہدکم اور میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، وایای فارہبون اور مجھ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات کیے تھے اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا نعمتیں دی تھی، سنیے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر کثرت سے انبیاء کو بھیجا اور فرعون کی جو غلامی کرتے تھے اور فرعون کے جو مظالم سہ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، اور پھر وادی سینا کے اندر ان کو آسمان سے من اور سلوہ یہ کھانا دیا جاتا تھا، اور سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی تھی، اللہ نے جو انعامات دیے تھے ان کی ناقدری کی۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو یہ سارے انعامات دیے، یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی،
تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو بنی اسرائیل فوراً مان لیتے، لیکن بنی اسرائیل نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ضد اور حسد اور کینے کی وجہ سے۔ اور کیا کیا انہوں نے کیے؟ ناشکریاں کی اور حق کو چھپایا، آپ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا، اور پھر برے اعمال کے باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودیوں نے اور نصارہ نے کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ اور یہودی کیا کہتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، اتنے برے اعمال کرنے کے باوجود وہ جنت کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم ہی جنت کے مستحق ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت کے اندر صرف یہود اور نصارہ ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اور نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مشہور واقعے کو بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ رب العزت یاد کرو اس موقع کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، جس کے نام پر اس سورت کا نام ہی بقرہ پڑ گیا، جس واقعے کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا، بہت تلاش کرنے کے بعد ان کو قاتل جو ہے وہ نظر نہیں آیا، تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کریں تاکہ ہمیں قاتل مل جائے، اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ لمبا قصہ ہے، چونکہ خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ قوم سے کہیے کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد پھر اس کا گوشت کا ایک حصہ اس جو مقتول ہے اس کے ساتھ لگا دیں، اور وہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو یہ بھی پتہ ہو جائے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، تو اس واقعے سے ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا قصہ، ہاروت اور ماروت کا قصہ، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ وما انزل، اور جو اتارا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، شہر بابل میں، شہر بابل میں، ہاروت و ماروت، جن دو فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم دونوں آزمائش ہیں، آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر مت کرو۔ اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بھیجا، کہاں بھیجا؟ شہر بابل کے اندر بھیجا، اور ان دونوں فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت، ان دونوں کا نام تھا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو کیوں بھیجا تھا؟ اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، چونکہ جب بھی کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو جادو دے کر کے، سحر دے کر کے بھیجا تھا، جو بھی ان کے پاس آئے ان کو سکھاتے تھے، لیکن سکھانے سے پہلے وہ ان دونوں لوگوں سے کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش کے لیے بھیجیں، فلا تکفر۔ اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون جان بوجھ کر کے کفر اختیار کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جادو سیکھنا یہ کفر ہے، بری بات ہے۔ اور فرشتے ان دونوں سے کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم دونوں آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر اختیار مت کرو۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیے بھی ان دونوں فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وحی اور جادو کے اندر فرق معلوم ہو جائے، اس لیے بھی اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا۔
اور پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. بہت اہم بات. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک گستاخانہ شرارت کو بیان فرمایا اور ایمان والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس تعلیم کو حاصل کر لو. جو یہ شرارتیں اور گستاخانہ حرکتیں یہودی کر رہے ہیں اس سے تم دور رہو. کیا یہودی کہتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کیا راعنا, اور راعنا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں ہمارے ساتھ رعایت کیجئے. راعنا ہمارے ساتھ رعایت کیجئے. اور عربی کے اندر اس کے معنی آتے ہیں ہمارے چرواہے. عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی آتا ہے ہمارے ساتھ رعایت کیجئے, اور عربی کے اندر اس کا معنی آتا ہے راعنا. تو یہودی محض حسد اور ضد کی وجہ سے جب یہ لفظ کہتے تھے تو عین کو کھینچ کر کہتے تھے, راعینا, عین کو کھینچ کر کہتے تھے, جس سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے تھے. اور صحابہ کرام کو چونکہ اس کے معنی معلوم نہیں تھے تو معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام بھی اس لفظ کو استعمال کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور ایمان والوں سے کہا کہ تم اس طرح کے الفاظ مت کہو. لا تقولوا راعنا, یہ راعنا مت کہو, وقولوا انظرنا, اور انظرنا کا لفظ استعمال کرو کہ ہمارے محبوب ہم پر شفقت کی نظر فرمائیں, نظر کریں. اور اس کے بعد وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو جہاں تم چہرہ موڑو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, وہاں اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, علیم جاننے والا ہے. کامیابی اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر ہے. وہ کیسے؟ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. کیا تھا؟ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا, اور مکہ کے مشرک قبلہ جو مانتے تھے وہ بیت اللہ کو مانتے تھے, اور ایمان والے جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. جب ایمان والے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودیوں کو بڑا غصہ آتا تھا, بہت جلن ہوتی تھی. اور کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو, ایمان والوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. جب ایمان والوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو یہودی بڑے خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایمان والے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے پر کیا ہو گئے ہیں؟ مجبور ہو گئے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو جہت ہے وہ ہر طرف ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو جہاں کی طرف بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو گے وہاں تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے. اور اللہ رب العزت جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے تمہیں اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے, کیونکہ کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے, اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر ہے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر اس کی اتباع کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اہل کتاب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم بھی کرتے تھے اور اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر کے متوجہ کیا کہ اگر یہودی اپنے دعوے میں سچے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. یہودی چونکہ اپنے آپ کو جو ہے ابراہیمی کہتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ یہودی اہل کتاب اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو کیا کرنی چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے, ان کی اتباع کرنی چاہیے, ان کی نبوت کا اقرار کرنا چاہیے, ان پر ایمان لانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی نا, کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم تو بھیج دے ان کے درمیان رسولا منہم ایک رسول کو منہم جو انہی میں سے ہو اور کام کیا کرے گا یتلو علیہم آیاتک وہ تلاوت کرے گا علیہم ان کے سامنے آیاتک آپ کی آیتوں کی ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب سکھائے گا والحکمت اور ان کو حکمت سکھائے گا ویزکیہم اور ان کو تزکیہ کرے گا. تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو اگر یہ یہودی اہل کتاب ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کو پھر آپ کی بات مان لینی چاہیے. اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ فرمایا جس ملت کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف دعوت دینے کا کیا دیا حکم فرمایا. اور پھر ساتھ میں یہودیوں کو یہ بتا دیا کہ وما کان من المشرکین یہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں, ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کے دین کو مانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے, تم تو شرک کرتے ہو, تم نے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں, تم تو بتوں کی عبادت کرتے ہو, تم تو مشرک و شرک کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو شرک نہیں کرتے تھے. اور پھر اخیر میں بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام کو معیار حق بتایا کہ اگر یہودی اور مشرک جو ایمان لائیں گے ان جیسا, اور ہمیں بھی بتایا کہ اگر تم ایمان صحابہ کرام جیسا لاؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو تبھی جا کر کے تمہارا ایمان کیا ہوگا معتبر ہوگا, تبھی تمہیں سمجھا جائے گا کہ تم ہدایت پر ہو. صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے, صحابہ کرام کو جو ہے ان کے طرز عمل پر زندگی گزارو گے, ان کو معیار حق مانو گے, تبھی تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے, ورنہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے اپنا کلام سمجھنے کی, اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آج ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا, انشاءاللہ کل بھی ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا, اور پورے رمضان جو ہے وہ قرآن کریم مکمل قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا, اور ہر دن ایک پارہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.